السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ موجود ہے دوبارہ بریک کے بعد آپ تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام پر، اور بات چیت چل رہی ہے بہت مبارک مہینے میں اور اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہر کام کے لیے جو ہے کاسٹ درکار ہوتی ہے، یہ پروگرام بھی جو ہے نان پروفٹ پروگرام ہے۔ اس کے لیے نہ ہم اپنے لیے کوئی پیسے نکالتے ہیں، نہ ہمارے گیسٹ چاہے مفتی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، ہم کسی کو پے نہیں کرتے، بلکہ ہمیں ایئر ٹائم کی کاسٹ پڑتی ہے، اس کو پروڈیوس کرنے میں کاسٹ پڑتی ہے۔ تو آپ سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کے معاون بنے، سپورٹر بنے۔ بہت آسان طریقہ آج کل یہ ہے کہ ذیل جو منی ٹرانسفر سروس ہے، اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اس لحاظ سے آپ چاہے $20 بھیجیں، $10 بھیجیں، لیکن اس سے پروگرام کی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ وسعت ہے تو آپ زیادہ بھیجیں تاکہ اس پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ پروگرام ہوتا ہے، لیکن ذریعے اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ وسعت دی ہے، اس لحاظ سے اس پروگرام کو سپورٹ کرے۔ اور ذیل کا ریفرنس نمبر جو ہے میرا ہی سیل نمبر ہے 8322987860، یا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ ہے، اسی میں آپ اکاؤنٹ نمبر بھی آ چکا ہے، اس میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر جس مقصد کے لیے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، جو کہ 10 محرم کو شہادت پیش آئی، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور آپ کے پیارے چاہنے والے کم و بیش 72 حضرات نے شہادت جو ہے پیش کی ہے۔ اس ظلم کے خلاف آپ نے اسٹینڈ کیا ہے، جو اسلامی حکومت کے نااہل تھے، جو حکمران تھے اس زمانے کے، جو کہ اسلام اور اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے ہوئے تھے، انہوں نے عمل کے طور پر بتائے تھے، تو اس کے نااہل تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ اسلامی حکومت کو وہ لیڈ کر سکے۔ اور جو ہے اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی وہ ہے کہ آپ اسٹینڈ لیے کہ ایسے شخص جو یزید، جو کہ عین اسلام کے قوانین کے خلاف اور اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف آپ نے زندگی گزار رہا تھا، حکومت کر رہا تھا، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا، بالکل ریفیوز کیا کہ ہم ایسے انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے جو ظالم ہو، جو گستاخ ہو، اور جو کہ اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم اور تعلیمات کے خلاف ہو سکے۔ یہی ان کی اسٹینڈ لینے کی، کیونکہ مذہب اسلام کے مذہب کو جو ہے مکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں، بعد میں آ کر اسلامی حکومت میں آ کر آپ اس کو چینج کرنا، یہ آپ اسٹینڈ لیے تھے کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، چاہے مجھے جان کا قربانی کیوں نہیں دینی پڑی، میں دوں گا، لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یہی قصور تھا۔ بہت پیارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، آپ کی عمر، آپ جو ہے شعبان کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کی 6 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ 6 سال کی تربیت، آپ کو پیار ملا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کی عمر مبارک تھی 54 سال۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں۔ آئیے ہم مزید جناب مفتی سلیم صاحب سے آپ کی شان اور شوکت کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیا آپ کی تعلیمیت، آپ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کی تربیت آپ حاصل ہوئی تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد تھے، ان کی بھی صحبت، اور تمام خلفائے راشدین، حضرت عمر،
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم گزارا تھا. جی کچھ واقعات آپ بتائیے آپ کی شان میں. دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا فیمس ایک قصہ ہے. ویسے تو ہر چیز تو صحابہ کی ایک انمول ہے. اب یہ بھی امام حسن اور حسین دونوں صحابی ہیں. جی جی ماشاءاللہ صحابی رسول. اور ایک مرتبہ ایک بزرگ جو بھی اس وقت تھے گاؤں سے، کوئی اعرابی ایک دیہاتی آئے تھے، وضو فرما رہے تھے. جی 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 وضو ایسا تھا کہ جو بالکل صحیح نہیں تھا. جی انہوں نے بجائے ان کو روکنے کے یا بجائے ان کو کچھ بولنے کے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا کہ ہم ان سے یہ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا وضو دیکھیے صحیح کرتے ہیں یا نہیں. جی انہوں نے اس طرح سے اپروچ کیا تو اتنا وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ آپ کا وضو صحیح، میرا وضو غلط. ماشاء اور اللہ. یہ انداز بڑا نرالا تھا جس کی وجہ سے باقاعدہ ان کو بھی فائدہ ہوا اور امت کے لیے ایک مثال بھی بنی کہ دیکھو کس طرح سے ہم برائی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح سے غلطی اگر ہو تو اس کو فکس کر سکتے ہیں. ایک وزڈم آپ نے. ہاں اب اتنے کم عمر میں، اور اس وقت کوئی بڑی عمر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں تھا معاملہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، اس وقت جو ہے حسن اور حسین کی عمر بہت ہی کم تھی، یقیناً 6-7 سال کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کئی حدیثیں ان کو یاد ہو گئی تھی. ماشاء اللہ. کئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہتے تھے تو مستقل جو ہے دین سے ان کو ایک اچھا لگاؤ بھی تھا. اور بعد میں اس صحبت اور اس کمپنی کی وجہ سے امت کو کافی فائدہ پہنچا. ماشاء اللہ. صحابہ بھی آ کے کوئی مسئلہ ہوتا ان سے پوچھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. الحمدللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماشاءاللہ وقت کے بہت بڑے جو ہے اگر کہا جائے تو وہ بھی مفتی سے کم نہیں تھے. اور ان سے بھی مسئلے مسائل ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی رجوع کرتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو اب ان کے بچے ہیں علی، عثمان اور حسین، کیا کہتے ہیں حسن اور حسین، تو ظاہر بات ہے ان کے اندر بھی الحمدللہ اللہ نے علم کے خزانے کھولے تھے. تو امت کو کافی فائدہ ہوا. ان کی جو ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے جو ہے کافی ان کو دین کی نسبت سے جو ہے استعمال بھی کیا اور ان کو آگے بھی رکھا. اگر دیکھا جائے تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ ہم جتنا بھی بیان کریں کم ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں کی صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی تقریباً. اور اب اس میں مختلف اور بھی روایت ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا. جی ایسا تعلق کہ جس کا ہم جو ہے جس کی کیا کہتے ہیں کوئی مثال نہیں. جی اس تعلق کی برکت ہے. دیکھیے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کو یاد رکھا ہے امت نے. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. امت نے ان کو یاد رکھا ہے کہیں نہ کہیں کسی شکل میں. تو میجر چیز ہم سب کو یہی کہیں گے کہ ان کا جو تعلق تھا اللہ کا، ایسے ہی تعلق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. بھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، چاہے تو جو ہے ایڈوانٹیج لے سکتے تھے، بھائی ہم نواسے رسول ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا، یا ہم جو ہے آج کوئی بھی الٹا سیدھا کر لیں تو کون پوچھے گا، اللہ معاف کر دیں کیونکہ ہم نواسے رسول ہیں. جیسے ہوتا نا کہ بھئی کوئی ایک آدمی کسی بڑے آدمی کا اگر جو اس کا رشتہ دار ہوتا ہے یا اس کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے تو اس کی ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتی، اس کا بیہیویئر ہی چینج ہوتا. بھی تمہیں معلوم ہے میرا اس سے تعلق یہاں تو ساری کائنات کے جو ہے اشرف اور سید الانبیاء، انسانیت کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد اور ان کے نواسے، ان کی بیٹی کے جو بیٹی سب سے چہیتی، جنہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت جان نچھاور کی ہوئی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے چہیتی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بڑا دلی تعلق تھا. چاروں بیٹیوں میں آپ چھوٹی بیٹی بھی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چہیتی بھی تھی. ہاں چہیتی بھی تھی، اور پورا ایسا خیال رکھتی تھی جیسے کوئی ماں خیال رکھتی ہیں، اتنا خیال بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تھوڑی سی ان کو تکلیف ہو جائے تو یہ پریشان ہو جاتی. تو اب ان کے اولاد تو ان کا کتنا تعلق ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دلی تعلق تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ بھائی بیٹی کے بچے ہوں تو ظاہر بات ہے تعلق تو ہوتا ہی ہے، اور ان کا زیادہ ہی تعلق تھا. تو میں یہی بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے جو ایک مثال ہیں کہ انہوں نے یہ سب تعلق کو صحیح استعمال کیا دین کے لیے، نشو و نما کے لیے. دیکھو اپنی جان دے دی اور اپنی پوری خاندان کو بھی جو ہے خطرے میں ڈال دیا، ان کی بھی جو ہے جانیں چلے گئی، لیکن دین میں نقصان نہیں برداشت کیا. بالکل بالکل. اور ایسی حالت میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جب ان کے سامنے جو ہے ننگی تلواریں کھڑی ہوئی ہیں، ظالم جو ہے ان کے خلاف جو ہے سازش کر کے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے سر پہ کھڑے، تب بھی نماز نہیں چھوڑ رہے. جی نماز نہیں چھوڑی. یہ بھی ہمیں سبق لینی چاہیے. ہاں ایسی کنڈیشن ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تعلق ہے امام حسین سے یا امام حسن سے رضی اللہ عنہما، یا ہمیں تعلق ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہمیں تعلق ہے کہ جو ان سے ہم جب کہتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا، ہاں ہم ان کی زندگی کا جو اصل مدعا، ان کی زندگی کا جو اصل مقصد کیا تھا، انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری، وہ چیزیں لائیں. اور اسی کا اصل مقصد بھی یہی ہے. بھائی اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہم پورا جب سے دنیا بنی ہے آج تک، اس میں ہر موقع محل سے صحابہ بھی شہید ہوئے، اور جو ہے انبیاء بھی کئی شہید ہوئے اللہ کے دین کے لیے. اللہ کو وہ سب گوارا تھا، حالانکہ اللہ کے چہتے ہیں یہ سب لوگ، لیکن دین میں نقصان گوارا نہیں تھا اللہ کو خود. اور اللہ نے ایسے ہی ان لوگوں کی تربیت بھی کی کہ یہ لوگ سب کچھ گوارا کیا لیکن دین میں نقصان نہیں برداشت کیا. ہاں تو ہمیں یہ چیز کو سامنے لانا ہے، اور ہم سب سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی دین میں جو اہم چیزیں ہیں جس کو ہم نے پس و پش ڈالا ہوا ہے، جس میں ہم نے پیچھے کر دیا ہے رپیٹ کے، اس کو سامنے لانے میں جو بھی کوشش ہو سکتی ہے پازیٹیوٹی اختیار کرنی چاہیے. جی آپ ایسی ہستی، ایسے بلند مقام والوں کی ہم جو ہے ان کی تعلیمات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. آئیے بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.